اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے کس کا دل اسلام کے لیے کھلتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رخ دوست، زندگی کو اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ رخ دوست سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ۔ ایک انسان جب موت کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی حس رکھتا ہے تو اسے اپنے نہ ہونے اور نہ ہونے کے بعد ہونے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین آ جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے، پھر دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا، پھر زندگی بے کیف لگتی ہے، بے رنگ لگتی ہے، کیونکہ اصل رنگ کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ کا، اور سارے رنگ ایک ہی رنگ سے نکلتے ہیں۔ وہ رنگ کون سا ہے؟ نور کا، روشنی کا۔ سارے رنگ روشنی ہی سے نکلتے ہیں، جسے انسان کو اللہ کا نور مل جاتا ہے، پھر اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، پھر اس کو دنیا کی چیزوں میں، بے حیائیوں میں لذت نہیں ملتی، اس کے لیے برائی میں کوئی لطف نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں کوئی مزہ نہیں رہتا، اس کی زندگی بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، شرح صدر رکھنے والا اور دل تنگ رکھنے والا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف تو وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی روشنی میں چل رہا ہے، دوسرے کا سینہ تنگ ہے، اس کو احساس بھی نہیں کہ تنگ ہے، بس یہ پتہ ہے کہ میں نے ہر بات کے جواب میں نو ویکینسی کا بورڈ لگا رکھا ہے، کچھ بھی ہو، کچھ بھی کہیں، جواب آتا ہے لا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ضرور کہو لیکن الہ بھی کہہ دو، یعنی لا الہ الا اللہ۔ انسان اللہ کی بات کو جو نو کہتا ہے، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل اور تنگ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ گمراہی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ دل تنگ کہاں سے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو، اور یہ بھول گئے کہ میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ آپ اپنی عملی زندگی میں دیکھیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ ہر کوئی اپنی زندگی کی مصروفیات میں اپنے رب کو بھولا ہوا ہے۔ زندگی کا سارا پروگرام یاد ہے، کمانا ہے، خرچ کرنا ہے، بچے پالنے ہیں، انہیں تعلیم دلوانی ہے، ان کے روزگار، ان کے گھر کی فکر، ہر چیز کی فکر ہے۔ ایک اللہ کے پاس حاضری کی کوئی فکر نہیں۔ یہی لوگوں کو یہی دلوں کو تنگ کرنے والا معاملہ ہے، یہی ضیق صدر ہے، یہی قساوت قلبی ہے۔ ضیق صدر کو دور کرنے کے لیے رب العزت نے کیا بھیجا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے جسم، ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی نہ ہدایت دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو کیا کہا؟ کلام احسن الحدیث۔ کلام اور کتاب میں کیا فرق ہے؟ کلام کوئی کہنے والا ہوتا ہے، کوئی سننے والا ہوتا ہے، اور کتاب جاندار نہیں ہوتی۔ کتاب اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتی جس طرح کا کلام اثر کرتا ہے۔ احسن الحدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کلام زندہ ہے، بہترین ہے، احسن ہے، سب سے زیادہ اچھا، سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ کلام کی صورت کیا ہے؟ کتاب کی صورت ہے، اور کتاب بھی کیسی؟ ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے اجزاء ہم رنگ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں۔ یہ کتاب ایک ہی موضوع کو مختلف انداز میں پیش کرتی ہے اور بار بار پیش کرتی ہے، اور جب بار بار ایک ہی بات کہی جاتی ہے تو بات میں فرق نہیں ہوتا، انداز میں فرق ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کو بھول جانے کا مرض لاحق ہے اور اسے بار بار یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ بھی کہ انسان کی عقل ورائٹی چاہتی ہے، جدت۔ ایک انسان اگر کسی ایک انداز سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے تو دوسرے انسان کسی دوسری چیز سے، کسی اور انداز کی کہی گئی بات سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور ایسا
اس لیے بھی ہے کہ انسان پر ہمہ وقت ایک جیسے حالات نہیں رہتے، اس کے دل کی کیفیت مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ کسی ایک کیفیت میں ایک بات اثر انداز ہوتی ہے، دوسرے حالات میں دوسری بات۔ اور قرآن کی بات ایسی ہے جو متشابہ ہے، ملتی جلتی ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا تضاد نہیں، اختلاف نہیں، اس کے اجزاء میں کوئی فرق نہیں، ہم رنگ اجزاء ہیں۔ یہ کتاب متشابہ ہے، ملتی جلتی ہے، اس کے احکامات میں فرق نہیں، کلیش نہیں، کسی بھی جگہ سے کوئی چیز نکال لیں دوسری سے ملائیں تو بات ایک ہی نکلتی ہے۔ قرآن کیسی کتاب ہے؟ ایسی کتاب ہے جو حق پر مبنی ہے، حقیقت حال بتانے والی ہے۔ اس کے اجزاء کے درمیان اختلاف کا نہ ہونا، پھر اس کا ہمیشہ اختلاف سے پاک رہنا کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، کیونکہ دو چیزوں میں جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں یکسانیت نہیں رہتی، بلکہ عدم یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسی صورتحال میں بات بدل جاتی ہے، اصل بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے جو مختلف رنگوں میں مضامین کو پیش کرتی ہے، بات بدلتی ہے لیکن جواب وہی رہتا ہے۔ یہاں قرآن حکیم کی دوسری صفت بتائی گئی ہے، دہرائی ہوئی کتاب، یعنی اس کتاب کے مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ کتاب نصیحت ہے۔ نصیحت کرنے والا ہمیشہ یہ چاہتا ہے جو بات کہے وہ دوسرے کے ذہن میں اتر جائے، اس لیے کبھی وہ ایک رنگ میں بات کہتا ہے، کبھی دوسرے میں اور کبھی تیسرے میں۔ قرآن چونکہ کتاب نصیحت ہے، اللہ نے اسے انسانوں کے لیے تذکیر بنایا ہے، اس وجہ سے مضامین کو بار بار دہرایا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی اس قرآن کو بار بار پڑھیں، کیونکہ انسان کا ایک ہی طرح کا دل نہیں رہتا، ایک طرح کے حالات نہیں ہوتے، وہ ہر وقت کسی نہ کسی بات کو سمجھ لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ہر وقت قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں، ہر وقت اس پر عمل کریں، قرآن و سنت پر عمل کریں اور اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر جمع دیں، آمین رب العالمین۔